کا یہ جمعۃ المبارک 28 مارچ 2025 یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ہر شریعت میں اولین حیثیت دی ہے۔ اس کائنات میں انسانیت کو اولین مرتبہ مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بڑی ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے۔ ان ذمہ داریوں کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنا یہ شکر ہے ان نعمتوں کا۔ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ کس کی آواز آ رہی ہے؟ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ایک بنیادی اہمیت پیدا کرتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی آ کر انسانوں کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، صلاحیتیں اجاگر کرتے ہیں۔ اس لیے ہر طبقہ زندگی کو اللہ کے نبی پستیوں سے اٹھاتے ہیں تاکہ سارے انسان ترقی کریں، سارے انسان کامیابی حاصل کریں۔ دنیا میں نبیوں کے سوا کسی کے پاس یہ پلان نہیں کہ وہ کل دنیا انسانیت کو ترقی دینے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے اس کے پاس کوئی تعلیمات، کوئی پروگرام، کوئی عملی زندگی کے اس کے پاس منصوبے، ان کی اخلاقی ترقی کا کوئی پروگرام، ان کو تعلیم و شعور سے آراستہ کر کے ان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب بنایا جائے۔ اس لیے یہ ماہ مبارک خاص طور پر امت کے لیے دین کی نسبتوں اور برکتوں کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے علم اور شعور کے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے آنے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنا علم بھیجا، اپنے شاہی فرمان انسانوں کے نام بھیجے، وہ اسی ماہ مبارک میں بھیجے ہیں، رمضان شریف میں۔ تو رمضان المبارک کے رات اور دن کے اوقات کو اللہ کے فرامین اور اللہ کے علم کے دنیا میں آنے کے ساتھ اس مہینے کے رات اور دن کو بڑا گہرا تعلق حاصل، ربط حاصل۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ کے سارے نبیوں نے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، اللہ کے علم کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے روزے رکھے۔ اپنی حیوانی خواہشات کو انہوں نے انتہائی محدود درجے میں لا کر، ضروری درجے میں لا کر اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اپنی قوم کی کامیابی کا پروانہ لینے کے لیے، قانون لینے کے لیے گئے تو اللہ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے
کہ آپ ہمارے دربار میں ہمارے پاس آ کر تنہائی میں اعتکاف میں 1 مہینہ پورا گزاریں تاکہ ہم آپ کو کتاب دے سکیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب 30 دن پورے وہ فرمایا کہ ابھی 40 دن اور پورے کرو۔ اب رات کی عبادت وہ وہاں اعتکاف، ذکر، توجہ اللہ، اور دن کی عبادت وہاں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 6 مہینے غار حرا میں اس انتظار میں گزارے کہ وہ اللہ کا شاہی فرمان، وہ اللہ کا علم، وہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین وحی الہی کا عظیم ترین ترجمان قرآن پاک وہ مجھے مل جائے۔ آپ نے 6 مہینے مسلسل تنہائی میں گزارے، اور 40 سال جب پورے ہو رہے تھے اس ماہ مبارک میں رمضان شریف میں پورا رمضان غار حرا میں گزارا۔ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت میں رہتے ہیں، اور پھر 29 رمضان یا اس آخری عشرے کی تاک رات میں کسی میں اللہ تعالیٰ نے وہ بند دروازہ کھول دیا اور قرآن کا نزول ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کو قرآن مل گیا۔ اب امت کے ذمے اس نزول قرآن کی تیاری کیا ہے؟ روزہ رکھ کر اس کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ روزے سے انسان وہ اپنے خیالات پراگندہ کر لیتا ہے، لیکن روزہ جو سابقہ شریعتوں کا تھا اس میں روزہ رکھتے تھے تو ان کا روزہ 24 گھنٹے کا، کئی گھنٹوں کا روزہ ہوتا تھا۔ جب تک جاگ رہے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر جب تک جاگ رہے ہیں تو اس وقت تک تھوڑا سا وقت ہے ان کے کھانے پینے کا۔ اس سے ان کی حیوانی قوت وہ کمزور ہو جاتی تھی بہت زیادہ۔ اب جسمانی قوت کمزور ہو جائے، دماغی قوتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بیلنس شیٹ تیار کی اور درمیانی درجے کے احکامات کا ترتب کیا، مرتب کر کے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت کے لیے پچھلے دور کو منسوخ کر دیا۔ اب فرمایا اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ آپ کی جسمانی تقاضے، آپ کی حیوانی قوتیں کنٹرول میں آ جائیں، وہ حاوی نہ ہو، لیکن وہ کمزور بھی نہ ہو کہ جسم کمزور ہو جائے، لیکن اتنی طاقتور بھی نہ ہو کہ روح برباد ہو جائے، انسانیت تباہ ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے مرتب پروگرام امت کو دے دیا اور ان کو یہ حکم دیا، فرمایا کلوا واشربوا، اب تم کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب طلوع سحری سے لے کر فرمایا آخر دن تک، سورج کے غروب ہونے تک، اب دن دن کا روزہ ہے روشنی کے وقت میں، یہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا اس امت کو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح نہ ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اب یہ روزہ پورا کرنا ہے، اب پورا مہینہ، کیوں کہ ہمارے نبی نے قرآن کے حصول کے لیے پورا مہینہ روزے رکھے تھے۔ اب پوری امت کے لیے یہ نزول قرآن، قرآن حکیم کے حاصل کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے کہ ہم اپنی خواہش کو کنٹرول کریں، خواہش کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اعلیٰ علم کی طرف جائیں گے، اعلیٰ علم حاصل کریں گے۔ انسان خواہشات کی وجہ سے
بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا. فرمایا کہ قرآن ایسا علم ہے انسانوں کے لیے ضروری کہ یہ چھوڑا نہیں جا سکتا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یہ انسانی ترقی کا، کامیابیوں کا یہ آخری نسخہ ہدایت ہے. جو اس کو پڑھتا نہیں، جو اس کو سنتا نہیں، جو اس کو حاصل کرنے کی تیاری نہیں کرتا، اس نے تو اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کیے ہوئے، وہ تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے کا وہ خود ذمہ دار ہے. قرآن تو دنیا میں آ گیا، ہدایت کا نسخہ، علم اور شعور کا نسخہ، صحت اور عافیت کا نسخہ، امن عالم کی ضمانت کا، بقا کا نسخہ، انسانوں کے حقوق کی تحفظ کا پروگرام رکھنے والی کتاب، وہ تو دنیا میں آ گئی. اب انسان کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہارا سفر کدھر کا ہے؟ روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم اس میں کتنے کامیاب ہو؟ رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے کا حکم دیا، اس میں تم نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ اس میں قرآن حکیم سننے کا حکم دیا، اس میں تم نے قرآن کو اپنے دل و دماغ میں اس کی تعظیم اور اس کی اہمیت بٹھانے کے اعتبار سے کیا رول پلے کیا ہے؟ یہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ ڈیوٹیاں لگا کر ہماری یہ نوٹ کر رہے ہیں. طلوع فجر سے لے کر اگلی طلوع فجر تک انسانوں کی ساری سرگرمیاں نوٹ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب آ گیا، بالکل آسمان دنیا پر. اب میں براہ راست تمہیں دیکھ رہا ہوں، براہ راست تمہیں سن رہا ہوں، براہ راست تمہیں جان رہا ہوں. پہلے نہیں جانتا ہوں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پہ آ گیا. ہر رمضان کی رات میں ان اللہ لینزل الی السماء الدنیا کل لیلۃ، ہر رمضان کی پہلی رات سے آسمان دنیا پر میں اپنی پوری جلوہ گری کے ساتھ، ساری تجلیات کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوں. اب بندوں کا کام کیا ہے کہ اپنی عملی قوتیں روزہ رکھ کر جسمانی صحت کا، نعمتوں کی شکر بجا لانے کی یہ ایک عملی تدبیر ہے روزہ رکھنا، کہ ہم اپنی نعمتوں کو صحیح استعمال کریں گے، اللہ تیرے حکم کے مطابق استعمال کریں گے. تیرے علم کے سوا کسی اور علم پر، کسی اور کتاب پر، کسی اور فرمان پر، کسی اور آرڈر اور قانون پر ہم توجہ نہیں رکھیں گے، ہم تیری طرف ہے. اب رمضان کی راتوں کا قیام ہے، لیلۃ القدر کا قیام ہے، اعتکاف کا عمل ہے. اب یہ سارے اعمال امت کر لیتی ہے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم دیکھو کہ تمہارے مزاج میں، تمہارے دماغ میں، تمہاری محبت میں، تمہارے شوق میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے میں کوئی اضافہ ہوا؟ تمہارا فاصلہ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں کوئی کم ہوا؟ تمہیں اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے سامنے اپنے دل و دماغ کو کھولنے اور پیش کرنے کی تمہاری قوتیں اس کی طرف متوجہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ اب سب رمضان المبارک کے دن رات کی ساری اس مشق کا حاصل کیا ہے؟ انسان کے اب نئے عزائم قرآن پر عمل کے پیدا ہوں. عزم علی القرآن. اب یہ قرآن یہ انسان کا عزم اور ارادہ بن جائے، یہ اس کے اندر کی کتاب بن جائے. اب اس کے لیے اب اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے پیغمبر یہ آ کر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے زاریاں کرنا چاہتے ہیں، دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، ہم اس کے تعلق کی بنیاد پر
اپنے دل و دماغ کو اس کی محبت سے سرشار کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی آرزویں، اپنی التجائیں اس رب العالمین، احکم الحاکمین، رب الارباب کی خدمت میں براہ راست پیش کرنا چاہتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے پیغمبر، یہ میرے بندے ہیں، یہ میری پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. دنیا میں آج فرعونوں نے، قارونوں نے، بڑی بڑی ظالم قوتوں نے، طاقتوں نے میرے اور میرے بندوں کے درمیان بڑی بڑی سرحدیں کھول دیں، بڑی بڑی پردے کی دیواریں حائل کر دیں، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے. اب کسی سے ملنا ہو تو صدر صاحب سے ملاقات نہیں، وزیر اعظم سے ملنا نہیں. اب کہاں درخواستیں لے کر جائیں؟ اپنی ضرورتوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی بفتہ کس کو سنائیں؟ دنیا میں تو ہماری سننے والا کوئی نہیں. مصیبتیں ڈالنے والے سارے ہیں، لوٹنے والے تو سارے ہیں، ہماری نسلوں کو برباد کرنے والے تو سارے قوانین موجود ہیں. اے اللہ، اب ہم کدھر جائیں؟ تیرے غریب بندے ہیں، تیرے مجبور بندے ہیں، تجھی سے تو مانگنا چاہتے ہیں، تیری کی طرف، تیری ذات کی طرف تو لپکنا چاہتے ہیں، تیری طرف تو آنا چاہتے ہیں، لیکن راستے میں کیا کریں؟ یہ بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، ان کے دروازے تو ہمارے لیے بند ہیں. ایوان صدر بھی بند عوام کے لیے، ایوان وزیر اعظم بھی بند. سپریم کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے، ہائی کورٹ میں بھی نہیں پہنچ سکتے، نچلی عدالتوں میں بھی 25 سال سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ملتا. اے اللہ، اب تو تیری بارگاہ میں تیری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، میرے بندے آ کر جب ان مصیبتوں میں گھرے ہوئے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے، جب سب دروازے ان کے لیے بند ہیں، سارے لوگ ان سے اپنے آپ کو دور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر دور چلے گئے. فرمایا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کتنا دور ہے، ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے، ہمارا رب ہم سے کتنے فاصلے پر ہے، ہم کیسے اسے پکاریں گے. اجیب دعوت الداع. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں تو تمہاری ذات سے بھی زیادہ قریب، تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ قریب، تمہارے دنیا کے حکمرانوں سے بھی زیادہ قریب. انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں. اور قریب ہو کر کیا کرتا ہوں؟ میں ہیلپ لیس، میں مجبور نہیں ہوں کہ میں قریب ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتا. نبی پاک سرور دو جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مسجد میں آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں رات کو کھڑے ہو کر ایک طرف حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بلند آواز سے اللہ کو پکار رہے، دوسری طرف دیکھا کہ ابو بکر صدیق ہے، وہ کھڑے ہو کر اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن ان کی آواز ان کے اپنے اندر ہی موجود ہے. دونوں نے جب آہٹ سنی اللہ کے پیغمبر آ گئے تو اپنی انفرادی عبادت چھوڑ کر پیغمبر کی مجلس میں آ پہنچے. آپ نے پوچھا کہ ابو بکر تم یہ کیسی دعا مانگ رہے تھے، اتنی آہستہ کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، میں جس کو پکار رہا ہوں وہ تو دلوں کی پکار کو سنتا ہے، جس کو میں یاد کر رہا تھا وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور، اور وہ ذات تو وہ ہے. فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ذات پاک ہے. کون؟ انی لا اعلم دبیبۃ النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء
فی اللیلۃ الظلماء، فرمایا میں وہ جو کالی رات کے اندر کالی چٹان کے اوپر کالے اور سیاہ رنگ کی چیمٹی جب چل رہی ہے تو میں اس کی آہٹ بھی سنتا ہوں. انی لأعلم دبیبۃ النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء علی اللیلۃ فی اللیلۃ الظلماء، اور میں اس کی آہٹ بھی سنتا ہوں. تو یہ بندہ مجھ سے نظر انداز کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حال یہ ہے کہ بندہ ہی اللہ کو نظر انداز کر کے بیٹھا ہو، یہ دوسروں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں اس نے اپنے اخلاص کا کوئی مرحلہ طے ہی نہیں کیا، یہ ملاوٹ کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے. فرمایا میرے پیغمبر جب آ کر میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں کہ میں دور، فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجیے انی قریب، میں اس قریب ذات کو پکار رہا ہوں جو دلوں کا بھید جاننے والا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر تم کیوں اونچا پڑھ پکار رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں اللہ کو بھی پکار رہا تھا اور میں سوئے ہوئے کو بھی جگا رہا تھا. فرمایا ابو بکر تم تھوڑی آواز اونچی کر دو، اور عمر تم تھوڑی سی آواز پس کر دو. اپنی دعا میں سوز بھی ہو، گناز بھی ہو، اللہ کے سامنے اپنی عرضیوں کی پیشی بھی ہو اور راز و نیاز بھی ہو. فرمایا یہ انسان دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا انسان کے عزم اور ارادے کا نام ہے. دعا نام ہے اس کا ارادہ پیدا ہو جائے. اب یہ قرآن دنیا میں آ گیا، اب یہ میرا ارادہ بن جائے. یہ اللہ کا علم، اللہ کا علم یہی بندے کا ارادہ بن جائے. اللہ کا حکم، شریعت اور قانون، شریعت کا قانون یہ بندے کا ارادہ بن جائے، یہی تو انسان کی کامیابی. اور میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جو بھی پکارے. اذا دعان، جب بھی پکارے، رات کو یا دن کو. اللہ کے یہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں. یہ رات کا وقت ہے، ہمارا خدا سویا ہوا ہے، ہمارا داتا سویا ہوا ہے، ہمارا بڑا سویا ہوا ہے، وہ اس وقت جاگ نہیں رہا. اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کائناتوں کا حقیقی بڑا ہے، اس لیے رب العالمین ہے، وہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے. اور فرمایا میں اپنوں کی بھی سنتا ہوں، غیروں کی بھی سنتا ہوں. جو میری نہیں سنتا اللہ فرماتے میں اس کی بھی سنتا ہوں، ہر ایک کی سنتا ہوں. دنیا میں کافر ہے تو کافر کی بھی سنتا ہوں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈر. فَإِنَّهُ يُرْفَعُ فَوْقَ الْغَمَامِ، اسے آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں فوراً پہنچ جاتی ہے. فرمایا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں ہر مظلوم کی پکار کو بھی سنتا ہوں، ہر مظلوم کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. ذرا اپنا عزم اور ارادہ تو بلند کر کے دکھائیں. مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ چھوٹے دماغ کے ساتھ چھوٹی چیز مانگنا چاہتے ہیں یا بڑے ارادے کے ساتھ بڑی چیزیں مانگنا چاہتے ہیں؟ اب یہ بڑی چیزیں اللہ سے مانگنا، اور میں چھوٹی چیز بھی مانگو، اللہ سے ہر چیز مانگو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جو دنیا میں قوموں کی قیادت کے لیے تیار کرتے ہیں، قرآن کی اہلیت اور صلاحیت کے لیے انہیں میدانوں میں اتارنے کے لیے تیار کرتے ہیں. آج مسلمان اس نے کیا تیاری کی ہے؟ دنیا کے کس میدان میں اتر کر قوموں کو رہنمائی دے سکتے ہیں ہم؟
آج مسلمان رہنما بننے کے بجائے، رہنمائی دینے کے بجائے، قرآن اس لیے آیا تھا کہ مسلمان قرآن کی رہنمائی سے دنیا میں رہنما بن جائے۔ آج یہ دنیا کے پیچھے چلنے والا بن گیا۔ جس نے آگے ہونا تھا، جس کے ارادے اور خواہشات پر کائنات میں ہلچل مچ جانی تھی، آج وہ اپنے آپ کو، اپنے عزائم کو کمزور کر چکا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ جل شانہ، اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ آنے والی نسل، قوموں کی قیادت پیدا ہو جائے۔ اے اللہ، میں تو اپنی عمر گزار چکا ہوں قوم کے اندر، لیکن اس قوم کے اندر سے مجھے آنے والی وہ نسل جو ہمارے علم کی حفاظت کر سکے، موسیٰ علیہ السلام کے علم کی ترجمانی دنیا میں کر سکے، داؤد و سلیمان علیہ السلام کی امانتوں کی حفاظت دنیا میں کر سکے، مجھے تو وہ نظر نہیں آتی۔ اے اللہ، اب تو میرا سوال ہے، اللہ کی بارگاہ میں آخری عمر میں جھولی پھیلا کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مانگنے والی وہ ذات ہے، فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ دنیا میں جس سے مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ ذات ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام، رات کی تنہائیاں ہیں، بیت المقدس ہے، سناٹا ہے رات کا، قوم سو رہی ہے، اور قوم کے فکر میں ایک دل و دماغ جاگ رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر مانگ رہا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے پیغمبر کملی والی سرکار، قرآن کے حامل، آخری شریعت لانے والے، انسانوں کی رہنمائی کا دستور حیات اللہ سے لے کر انسانوں کو دینے والے میرے پیغمبر، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذرا اپنے امتیوں کو میرے زکریا بندے پر اس کے رب نے جو رحمتیں کی تھی ان رحمتوں کا تذکرہ بھی انہیں کر کے سنا دیجئے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، جب وہ بیت المقدس کے شہر کو دیکھ رہے ہیں، جب وہ قوم بنی اسرائیل کے ہر قبیلے پر نگاہ ڈال کر دیکھ رہے ہیں، ہر خاندان کے اندر جھانک کر دیکھ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں رب العالمین کے دربار میں؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، بڑی آہستہ سے آواز میں اللہ کے سامنے درخواست پیش کر رہے ہیں۔ یہ گھر تو بانجھ ہو گئے، یہ قوم تو خالی ہو گئی، مستقبل میں مجھے ان کے گھروں سے اٹھنے والی کوئی نسل نظر نہیں آ رہی جو تورات کو سینے سے لگا سکے، جو زبور کو سینے سے لگا سکے، جو دنیا میں تیرے حق پیغام کے لیے کھڑے ہونے والی ہو، جو تیرے لیے روزہ رکھ کر قربانیاں دینے والی ہو، جو تیری کتاب مقدس کا علم سینوں میں لے کر عقل و دماغ کو شعور کی بلندیوں تک پہنچا کر انسانوں کا ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے صلاحیت پیدا کر لے، مجھے تو ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میں تو بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی، لیکن اس آخری عمر میں تجھ سے یہ التجا ہے، اس قوم پر رحم کر کے اس کے اندر سے کوئی ایسی نسل پیدا کر دے، تو ہمیں ہی وہ بیٹا دے دے، ہمیں ہی وہ نسل دے دے۔ ہم کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے بال سفید ہو گئے،
ظاہری اسباب تو سارے اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے میرے رب تیری تاریخ ہے، تیرے سے تعلق رکھنے والوں کی تاریخ ہے، جو تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو تیرے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے، جو تیرے سامنے اپنی امنگیں اور آرزویں پیش کرتا ہے. لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. تجھ سے مانگ کر کبھی میں دنیا میں رسوا نہیں ہوا، کبھی تو نے ہماری جھولی خالی نہیں چھوڑی. اب تو قوم کا سوال ہے، اب تو میری ذات کا سوال ہی نہیں، اب تو بیت المقدس کے مستقبل کا سوال ہے، اب تو پوری امت کے مستقبل کا سوال ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اے میرے رب میرے پیچھے آنے والوں میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا. اب یہاں ادھر دعا ہو رہی ہے، زکریا علیہ السلام، ادھر امام الانبیاء بھی دعا مانگ رہے ہیں. مکہ میں جو ان کو گھسیٹا جاتا ہے، بلال کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے سینوں پر سلاخیں رکھی جاتی ہیں، اب اس علم کو روکا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حرم کعبہ میں دعا مانگ رہے ہیں. دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. اے اللہ آج یہ سوال آ پڑا ہے، اسلام کو عزت کیسے ملے گی؟ یہ تیرا دین دنیا میں غالب کیسے ہوگا؟ سارے سناٹوں میں اپنی نیند میں مگن ہے، کوئی کھانے پینے میں مصروف ہے، کوئی اپنی زندگی کی رعنائیوں میں مصروف ہے. اللہ کے پیغمبر تنے تنہا مکہ کی وادیوں میں سب کے مستقبل کی ترقی کے لیے، دین حق کے قانون کی سربلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو کھڑے ہو کر جھولیاں پھیلا کر مانگ رہے ہیں. اللہم اعز الاسلام. اے اللہ اسلام کی عزت کا سوال ہے. اللہم اعز الاسلام. اے اللہ اس دین کو دنیا میں غلبہ دے دے. اے اللہ اس دین کو دنیا میں عزت دے دے. اے اللہ اس دین کو دنیا میں بلندی دے دے. اے اللہ بلندی کے لیے سامان بھی میں بتا دیتا ہوں، راستہ بھی میرے دماغ میں موجود ہے، صلاحیت والا طبقہ بھی مکہ میں موجود ہے. کہ نیا بچہ پیدا ہو، 40 سال کی عمر کو پہنچے، اتنا کون انتظار کرے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ یہ قرآن عمر بن الخطاب کے سینے میں ڈال دے. اے اللہ یہ ایمان دین کی بنیاد مکہ کی اس نوجوان نسل کے سینوں میں منتقل کر دے. محمد الرسول اللہ جھولی پھیلا کر تجھ سے مکہ کے نوجوان مانگ رہا ہے، جو کھڑے ہو کر تیری بارگاہ میں تیرا قرآن پڑھنے والے ہوں، جو تیری کتاب سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو تیرا دکھ اور درد رکھنے والے ہوں، جو تیرے پیغمبر کی ہر دعا پر ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں. بعمر بن الخطاب. اے اللہ عمر بن الخطاب کا پلیٹ فارم تبدیل کر دے. اس نے رخ بدلا ہوا ہے، وہ غلط جماعت میں موجود ہے، ذرا اسے محمد الرسول اللہ کی مجلس کو مل جائے. آج ہمارے نوجوان کی مجلس کون سی ہے؟ کون دعائیں مانگتا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے؟ کون تڑپ رکھتا ہے؟ ہمارا نوجوان کن مجلسوں میں زندگیاں گزارتا ہے؟ کہاں اس کی صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں، کہاں اس کی توانائیاں اجڑتی ہیں. آج نسلوں کو یورپ اور امریکہ بھیج رہے ہیں دوسری قوموں کی خدمت کرنے کے لیے. اس دھرتی نے کیا کیا ہے؟ اس دھرتی کا کیا قصور ہے جس نے اس دھرتی نے ہمیں پیدا کیا؟ یہاں کے ماں باپ نے ہمیں جنم دیا، یہاں کی خزاؤں نے، یہاں کی فضاؤں نے، یہاں کی دھرتی کی آب و ہوا نے ہمیں توانائیاں اور جسم دیا، شناخت دی. آج ہماری نسلوں کی شناخت گم ہو رہی ہے. آج نسلوں کی شناخت گم ہو رہی ہے، آج ان کی صلاحیت گم ہو رہی ہے. اللہم اعز الاسلام
اے اللہ اسلام کو عزت دے دے بعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب کو قرآن دے دے، عمر بن الخطاب کو محمد رسول اللہ کی صحبت کا یارانہ دے دے۔ یاری بدل رہی ہے آج مسلمان نوجوان کی یاری کس کے ساتھ، دوستیاں کس کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ یہ دوستی بدلوائیں، دعائیں مانگ کر بدلائیں۔ پہلے دعا مانگی جاتی ہے، عرش عظیم کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت کو لے کر یہ ہمارا نوجوان یہ ضرور آئے گا۔ اب عمر بن الخطاب رسول اللہ کی خدمت میں آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، حضرت حمزہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر جوش اور جذبے سے آ رہے ہیں، فرمایا آنے دو عمر کو، عمر بدلا ہوا آ رہا ہے۔ اب عمر وہ نہیں، فرمایا اب تو محمد رسول اللہ کی دعا بن کر آ رہا ہے، اب یہ وہ عمر نہیں، اس کو آنے دو۔ اب اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب سے عزت دے دے۔ اور وہ عزت اللہ نے یہ سارا دور جو بات کا آنے والا مسلمان ہی نہیں، آج دنیا انسانیت اپنے نظام حکومت، اپنی سیاست اور معیشت کی ترقی کے لیے، دنیا انسانیت کی کامیابی کے لیے آج ان کے ایک ایک حکم کو پڑھ کر زندگی بدل رہی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے آخری دور میں، ہمارے پاس کی جو حکومت خلافت راشدہ کی ہے، جس کے پاس اسباب و وسائل ہے، آج مال و دولت کی تقسیم کا عمر بن الخطاب دعائے نبی سے ایسا منصوبہ دے کر جائے گا۔ ایک مجوس کی کافر عورت عمر کے بعد کسی مالدار کے دروازے پر اپنی زندگی کی ضرورت کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائے گی۔ اسلام کا نظام ہر غریب عورت کے دروازے پر اس کی ضرورت کو پہنچائے گا، کوئی آدمی اپنی ضرورت کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائے گا۔ آج 200 سال سے مسلمان دنیا میں زندگی کی ہر چیز کی بھیک مانگے، آج ہمیں بھیک منگا بنا دیا، آج ہمیں یتیم چھوڑ دیا گیا۔ کہاں گئے امت کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے وہ لوگ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آ کر میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے کہ دور، بتا دیجئے میں ان کے قریب ہوں۔ آج بھی وہی رب ہوں، کل بھی وہی رب تھا، محمد الرسول اللہ کے دور میں بھی وہی رب تھا، زکریا علیہ السلام کو دینے والا بھی وہی رب تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر پھر صحت اور زندگی کی طرف لانے والا رب آج بھی وہی رب ہے۔ ذرا مان کر تو دیکھو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک شرط ہے میری، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ذرا تم میری بات بھی مان لو، ذرا میری بات پر بھی کان دھر لو، ذرا میری آواز پر بھی ذرا لبیک کہہ دو۔ آج بندے کے پاس اللہ کی ماننے کے لیے وقت ہی نہیں، ہماری نسلوں کے پاس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بہت سارے لوگوں کی باتیں تو تم نے مان لی، ذرا رب کی بھی مان کے دیکھو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ذرا میرے اوپر ایمان لے کر تو آؤ۔ دو کام تم کر لو، ہر دعا تمہاری قبول کروں گا، ہر آرزو تمہاری پوری کروں گا۔ آج بھی وقت ہے، یہ ماہ مبارک، بندہ اللہ بندوں کے قریب آ گیا، اب کس چیز کی دیر ہے؟ صرف ہماری دیر ہے، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ رمضان میں بھی استغفار کرنے کا وقت نہیں مسلمان کے پاس، رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مسلمان کے پاس، رمضان میں بھی دعا مانگنے کا وقت نہیں مسلمان کے پاس۔ تو کب وقت آئے گا جب پتھر برسیں گے، جب زمین الٹے گی، جب آسمان ٹوٹے گا، جب نسلیں برباد ہوں گی، کب کھڑے ہوں گے؟ آج ماں باپ مانگنے والے نہیں، علماء پیر مانگنے والے نہیں، امت کے لیے کوئی طبقہ مانگنے والا تو ہو اللہ سے، اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔